یہاں ایک بات خاص طور پر بتا دوں، چونکہ صرف آپ ہی نہیں سن رہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو سب کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے اور آپ کے ذہن میں بھی کہ بہت سارے ادارے کے حضرات آپ کے پاس چندے کی غرض سے حاضر آتے ہیں، تحریک کے لوگ چندے کی غرض سے حاضر آتے ہیں، لیکن اسلام میں جو درجہ بندی رکھی ہے نا، آپ اسی کو پرائیورٹی دیں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے اعزاء اقربا میں کوئی ایسا تو نہیں جو ضرورت مند ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، پہلے آپ ان کو دیں۔ اس کو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کی خدمت کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کی خدمت کی، اللہ آپ کو 3 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایسا ہے کہ رشتہ دار تو نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ نے اس کی خدمت کی تو آپ کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ کا تیسرا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، آپ پڑوسی کے ناطے اس کی خدمت کریں گے تو آپ کو پڑوسی کی خدمت کرنے کا اجر 1 گنا آپ کو ملے گا۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، آپ یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر رشتہ دار کے اندر کوئی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو آپ وہ آپ کے دروازے پر آئے، اس سے پہلے آپ جا کر ان کو دو، اور باقی کچھ تھوڑا بہت بچ جائے تو اسے آپ دوسری سرگرمیوں کے اندر، دینی کام کے اندر خرچ کیا کرو۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میں خود اپنا معمول بتاؤں کہ میری والدہ جب تک بقید حیات تھیں تو میری والدہ کا خود کا یہ معمول تھا، 15 شعبان کے فوراً بعد یا 15 شعبان سے پہلے ہم بھائیوں کی جو زکوٰۃ نکلتی اس کا بیشتر حصہ، بیشتر رقم والدہ گاؤں میں جا کر کے جتنے رشتہ دار ہوتے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی اور جا کر کے سب کے گھروں پہ پہنچا دیتی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد اب یہ کام ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں، اور ابھی الحمدللہ 15 شعبان کے بعد وہ گاؤں جا کر رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پریشان حالوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے رشتہ داروں کی انہوں نے مدد کی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ ہمارا تو یہ معاملہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے ڈبل ثواب ملے گا، تو آپ اس میں ثواب کی فکر کیوں کرتے ہو؟ مستحق کو جو ضرورت ہے، اب آپ رمضان المبارک کے اندر مستحقین کو دینے کی بجائے آپ رمضان میں ثواب کی فکر کر کے دو، بہتر ہے کہ آپ پہلے دے دو۔ رمضان میں تو اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے دے دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کا خیال کرے گا اور انتظام وغیرہ کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اداروں کو بھی دینا چاہیے کہ ادارے سے حفاظ قرہ علماء نکلتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی دینی رہنمائی ہوتی ہے، تو وہاں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں رشتہ دار وغیرہ کا سپورٹ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ادھر کا بھی خیال کریں اور ادھر کا بھی، یعنی دینی کام کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، اور رمضان المبارک میں کثرت سے آپ اللہ کے نام پر لٹایا کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر خوب سخاوت فرماتے اور کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ سب کی جھولیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کی ادائیگی کا۔ ماہ رمضان میں ہر بندہ اگر چاہے تو تہجد کا پابند ہو سکتا ہے، تراویح پڑھ کر کے آئے، کھانا کھائے اور سو جائے، سحری کے لیے جب اٹھے تو کم از کم 2 رکعت ہی وہ پڑھ لے تہجد کی، اور پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ دعا اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ لگ جاتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اپنی تہبند کو ٹائٹ کر لیتے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور صرف حضور ہی عبادت نہ کرتے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے گھر والوں کو بھی پوری رات عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، خود بھی جگتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا خیال کریں، روزے دار کو افطار کرائیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر افطار کے لیے اتنا آ جاتا ہے کہ افطار ختم ہونے کے بعد جو ہے ویسٹیج بھی بہت جاتا ہے، تو آپ بہت سارے غربا کے گھروں کو تلاش کریں، ان کا پتہ لگوائیں، ان کے گھر میں راشن کے پیکٹ بنا بنا کر کے بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں اور اچھا کھانا کھا کر آپ سب کے حق میں دعا کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو ماہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔